انکل جی، میں نے آپ سے کہنا تھا کہ مجھے آپ حیات النبی کے بارے میں تھوڑا سا سمجھا دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورۃ زخرف ہے نا، جی اس کی 45ویں آیت آتی ہے تمہیں، جی۔ وہ سنا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا۔ بیٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ اور آپ پوچھ لیجئے ان سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا اپنے رسولوں میں سے، جو رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو، ہمارے پیارے رسول کو، اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ ان رسولوں سے پوچھ لیجئے، تو اس کا مطلب ہے نا کہ وہ مر کر مٹی نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت ہے، بلکہ تم ہی سناؤ، سورۃ النساء کی میرا خیال ہے یہ 41ویں آیت جو ہے وہ تمہیں یاد ہونی چاہیے۔ سناؤ۔ جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس کا مطلب بیٹے یہ ہوا کہ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ اس کا جو یہ مفہوم ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتوں پر گواہ ہوں گے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جو نامعلوم عمل کر کے امت آئیں گی، یا امت مسلمہ خاص طور پر جو، تو ان کے اوپر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے۔ تو کیا کوئی دیکھے بغیر گواہی ہو سکتی ہے؟ بیٹے ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عامر سے مروی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز مدینہ شریف سے احد کی طرف تشریف لے گئے، اور احد کے جو شہداء تھے ان کی قبروں پر، ان کے مزارات پر گئے، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا کہ بے شک میں تمہارا پیش رو قیامت کے روز تم پر گواہ ہوں، بے شک اللہ رب العزت کی قسم میں حوض کوثر کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں، روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کوشش کرو گے۔ اور یہ متفقہ حدیث ہے، متفقہ علیہ ہے، اسے سب مانتے ہیں۔ یہ جو لوگ حیات النبی کے قائل نہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جس گواہی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھے بغیر گواہی؟ بیٹے ذرا وہ سورۃ نساء کی جو 64ویں آیت ہے نا، وہ سناؤ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَنفُسَهُمْ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ بیٹے اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اے حبیب اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے
اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلہ اور شفقات کی بنیاد پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرماتے۔ وہ نہایت مہربان پاتے۔ سرور کائنات کا دور نبوت قیامت تک ہے، قیامت تک مسلمان انہیں وسیلہ بناتے رہیں گے، مگر اس آیت میں آپ کی خدمت میں حاضری اور پھر آپ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنا ثابت ہو رہا ہے۔ سورۃ انفال کی 33ویں آیت بھی تمہیں یاد ہوگی، وہ سنا۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ بیٹے اس آیت کا جو مفہوم ہے نا، جو مطلب ہے وہ ہے کہ، اور در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان پر عذاب فرمائے، یہاں تک کہ اے حبیب مکرم آپ بھی ان میں موجود ہوں، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ اس آیت میں صاف طور پر امت میں آپ کی موجودگی کا اعلان موجود ہے۔ بیٹے سورۃ نحل کی جو 89ویں آیت ہے، ذرا آپ وہ سنو۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ بیٹے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ دن وہ ہوگا جب ہم ہر امت میں انہی میں سے خود ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے حبیب مکرم ہم آپ کو ان سب امتوں اور پیغمبروں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ سب امتوں اور سب پیغمبروں پر گواہی کا مطلب یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی عام انسانوں جیسی زندگی نہیں۔ سورۃ احزاب کی 6 آیت اب ذرا یاد کرو، وہ سناؤ۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ بیٹے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قربت روز قیامت تک کے لیے ہے۔ سورۃ احزاب کی وہ جو 53ویں جو آیت ہے، اب ذرا وہ سنو۔ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ بیٹے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ابد تک ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو، بے شک اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابد تک کے لیے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان کی ازواج مطہرات سے ابد تک کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ قرآن نے یہ الفاظ فرمائے ہیں۔ اب ذرا مجھے سورۃ بقرہ کی
54 آیت سنا۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ بیٹے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ وہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اب اگر جو شہید ہیں اللہ کی راہ میں مرنے والے، انہیں اللہ تعالیٰ مردہ کہنے کی اجازت نہیں دے رہا، کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی انہیں کوئی مردہ کہنے کی جسارت کرے۔ اب ذرا مجھے جو سورہ آل عمران ہے اس کی 170ویں آیت بلکہ اس سے پہلی آیت کی سنا دو۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بیٹے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے، وہ حیات جاودانی کی ان نعمتوں پر فراں اور شاداں رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں، اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے، انہیں ایمان اور طاعت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یہ جتنی آیتیں میں نے تم سے سنی ہیں جی، اور تمہیں ان کا ترجمہ بتایا ہے، وہ ساری واضح طور پر حیات النبی کے بارے میں واضح انداز میں کہہ رہی ہیں کہ حیات النبی کا کیا مطلب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے وہ کیسی ہے۔ دیکھ، تن سے سر کا جو تعلق ختم ہو جانے سے روح کے جسم میں جو عنصری ہے ہمارا، اس سے پرواز کر جانے کے بعد جب راہ خدا میں شہید ہونے والے جو مقدس نفوس قدسیہ ہیں، مدینہ کے کچھ لوگوں نے انہیں مردہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے شہداء کرام کو مردہ کہنے بلکہ مردہ سوچنے سے بھی سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور کہا کہ وہ زندہ ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کرام ان شہیدوں سے بہت افضل ہیں۔ اس لیے جب شہید کو مردہ کہنا منع ہے تو انبیاء کو مردہ کہنے کی اجازت کس طرح مل سکتی ہے؟ یہ کھلی حقیقت ہے، اور بے شمار احادیث میں ان کا جو ہے بیان اس سلسلے میں موجود ہے کہ جو ہے نا، میں تمہیں بہت سی احادیث ایسی سنا سکتا ہوں، بلکہ سناتا ہوں کہ جس میں حیات النبی کی وضاحت موجود ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر بھی ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوئی، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی زندگی عطا فرما دی جو اس دنیاوی زندگی سے لاکھوں درجہ افضل ہے۔ لہذا اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، جو زائرین ہیں جو وہاں آتے ہیں ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، بلکہ انہیں مختلف مقامات میں آنے جانے کی جہاں جی چاہے وہ وہاں جا سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جو احادیث ہیں ان سے ثابت ہیں
اور ان پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، نسائی میں بھی ہے، اور بھی یہ جو ہے نا کئی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس احادیث سے واضح طور پر یہ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ جو افضل دن ہے وہ جمعے کا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ان کی روح بھی اسی دن قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی میں سب بے ہوش ہوں گے۔ تو بس اس دن یعنی کہ جمعے والے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت ہمارا درود پڑھنا آپ کو کس طرح پیش کیا جائے گا جب آپ مٹی ہو جائیں گے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کے جسموں کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے حرام فرما رکھا ہے۔ یہ ابو داؤد میں موجود ہے اور بھی کئی جگہوں پر ہے۔ ایک اور اسی روایت میں اتنا اضافہ بھی ہے ایک جگہ کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں روزی ملتی ہے، ابن ماجہ میں یہ شامل ہے۔ تو اس حدیث کے مفہوم پر بھی غور کیا جائے تو صحابہ کرام نے یہ خیال کیا کہ بعد وصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام مرحومین کی طرح، مرنے والوں کی طرح مٹی ہو جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو رد فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے جسموں کو اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے، مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ تو اللہ کے نبی بعد از وصال بھی زندہ ہیں اور انہیں ان کی رب کی طرف سے روزی دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ اب جس خیال کو خود جس بات کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تردید فرمائی، ہم اس کو کیسے اپنا عقیدہ بنا سکتے ہیں؟ ہم کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو، کسی رسول کو کس طرح مردہ خیال کر سکتے ہیں؟ تو یہ حضرت ابو ہریرہ کی بھی ایک حدیث ہے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کعبہ میں کھڑا تھا اور قریش مجھ سے میرے سفر معراج کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزیں پوچھیں جن کو میں نے اپنے ذہن میں محفوظ نہیں رکھا تھا، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوا۔ تو اس سے پہلے کہ میں زیادہ پریشان ہوتا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا اور مجھ سے بیت المقدس کی چیزوں کے بارے میں جب وہ پوچھتے رہے تو میں دیکھ دیکھ کر بیان کرتا رہا۔ میں نے اپنے آپ کو انبیاء کرام کی جماعت میں پایا۔ میں نے دیکھا کہ گھنگریالے بالوں والے لوگ تھے اور پھر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ ان کی مشابہت بھی بیان کی ہے کسی صحابی کے ساتھ انہوں نے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اور جو مشابہت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اور ان کے خد و خال بھی اور ان کے بارے میں
بھی انہوں نے بیان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جب نماز کا وقت آیا تو میں نے ان سب انبیاء کرام کی امامت کی، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے ایک کہنے والے نے کہا کہ یہ جہنم کے دروغہ ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے مجھے پہلے سلام کیا۔ یہ حدیث بھی مسلم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ سفر معراج کے بارے میں کئی اور احادیث بھی مختلف کتابوں میں درج ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی داڑھی مبارک اور سر انور گرد آلود تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ابھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک ہوا ہوں۔ اب یہ ترمذی کی روایت ہے اور تمام مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خواب واقعی حقیقی ہوتا ہے، جس میں شیطانی وسواس کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر اس حدیث پر غور کریں تو کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت حسین میں شریک ہوئے۔ کیسے شریک ہوئے؟ کسی بھی مجلس یا کسی معاملے میں شرکت بغیر زندگی کے نہیں ہو سکتی، لہذا ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از وصال زندہ ہیں۔ دوسری بات، سرکار کا شہادت حسین میں شرکت کے لیے قبر انور سے کربلا جانا اس سے ثابت ہو رہا ہے، پھر وہاں سے آنا اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بغیر زندگی کے ممکن نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال ظاہری طور پر آج بھی زندہ ہے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کے معاملات کا معلوم ہونا، یہ بھی بغیر زندگی کے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ گویا یہ حدیث ہر اعتبار سے بعد از وصال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر دلالت کرتی ہے، مگر حق اسی کو نظر آتا ہے بیٹا، جس سے اللہ توفیق دے۔